بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الہی ان قلبی مریض فسخخ وفاسد فاصلح وعمي فبصره ومظلم فنوره ودنس فطهره وخراب فأعمره يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين بوسيلة سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین اجود الاجودین خالق السماوات والارضین خیر الرازقین احسن الخالقین والصلاة والسلام علی احسن النبیین اشرف المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المیامین والتابعین والذین من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسیل الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پھر پڑھ لیں درود شریف. اللہم صلی علی اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. جبیں دیکھو تو والفجر ہے، عین دیکھو تو ما زاغ البصر ہے، خد اقدس دیکھو تو والدعا ہے. ہونٹوں کو رب والشفتین فرماتا ہے. چلتے ہیں تو ان گلیوں میں جن میں قدم لگتے ہیں محبوب کے رب قسمیں کھاتا ہے. لعاب اقدس ڈال دیتے ہیں، کڑوے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. لعاب اطہر سے نکلی ہوئی آنکھیں لوٹ کے پھر آ جاتی ہیں. اشارہ پا کر سورج پلٹ آتا ہے. آپ کے ایما پر کمر کا صدر شک ہو جاتا ہے. پسینہ جو آتا ہے تو مدینے کی پہاڑیاں معطر ہو جاتی ہیں. سیاہی زلفوں سے رات ہدار لیتی ہے.
سورج میں وہ چمک نہیں کہ جو آپ کی مسکراہٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے بنانے والا آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر فرماتا ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تیرے بنانے والے کی سب آنکھوں میں تیری تصویر محفوظ ہو گئی ہے۔ آپ ہی کو سید الرسل فرمایا جاتا ہے، آپ ہی امام المرسلین بنائے جاتے ہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ کسی جہت سے بھی آپ کو دیکھو، چال ڈھال کلام خد و خال، ہر ایک سمت میں، ہر ایک جہت میں، ہر ایک مقام پر آپ کا ثانی کائنات میں نظر نہیں آتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، ہر شے میں حسن ہے۔ بولے تو حسن، سنے تو حسن، عطا کریں تو حسن، اٹھیں تو حسن، چلے تو حسن، اور ایسا حسن ہے جس میں گمانے نقش ہی نہیں، پھولوں کے گردا گرد کانٹے ہوتے ہیں، پر یہ وہ گل ہے کہ جس کے گرد کہیں ابو بکر نظر آتے ہیں، کہیں عمر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ گل ہے جس کے گردا گرد کہیں حسن نظر آتے ہیں، کہیں حسین نظر آتے ہیں، کہیں عثمان نظر آتے ہیں، کہیں مولا علی نظر آتے ہیں، کہیں سلیمان فارسی نظر آتے ہیں، کہیں ابو ذر نظر آتے ہیں، کہیں حضرت عبداللہ بن عباس نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ بن مسعود نظر آتے ہیں۔ وہ گل ہے کہ جہاں کانٹا نہیں، اور وہ شمع ہے کہ جہاں دھواں نہیں۔ میں کمال میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ نبیوں کے پاس بھی زبانیں ہیں، رسولوں کے پاس بھی زبانیں ہیں، پیغمبر بھی بولتے رہے ہیں، پر واللہ جس طرح آمنہ کا لال بولا کوئی بول ہی نہیں سکا۔ خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم، آپ ہر جہت میں کمال رکھتے ہیں، آپ ہر سمت میں عظمت رکھتے ہیں۔ طرفِ شان یہ ہے کہ سارے کی ساری مخلوق، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ غلمان ہوں، چاہے وہ حورے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، ہر ایک کو رب نے اس فرد واحد اور ہستی کامل کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ تقسیم فرما رہے ہیں، مخلوق ساری فیضان پا رہے ہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اپنے آقا و مولا کا ذکر سن کر خوش ہونے والا بھی بخشش پا جاتا ہے۔ ان جیسا مرتبہ کسی کا نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلخ مثل مصباح الدجل متوقدی من کانا او من قد یکون کا احمدہ نظام لحق او نقال لملدی۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَشَقَّ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ فَهَذَا مُحَمَّدُ۔ فرمایا پروردگار عالم نے آپ کی مثال کائنات میں بنائی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس طرح آپ کے نام کو بھی اپنے نام سے پیدا فرمایا۔ حیرت ہے، جس طرح بادام نو چیری دینا تو بچوں نکلتا ہے مغز، ایسے حق تعالیٰ سبحانہ فشقا من اسمہ، اپنے نام کو چیر کے بیچ میں سے اپنے نام کے اسم محمد نکالا ہے۔ ذو العرش محمود، عرش والا محمود ہے، وَهَذَا محمد۔ تبھی تو آپ فرماتے ہیں عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاشر الذی یحشر الناس ولا قدم یوم القیامہ وانا العاقب العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا لوگو محمد میں ہوں، احمد میں ہوں، ماہی میں ہوں، عاشر میں ہوں، عاقب میں ہوں، بشیر میں ہوں، نذیر میں ہوں، رعوف میں ہوں، رحیم میں ہوں۔ فرمایا رب جس کی زمین پہ سنتا ہے وہ بھی میں ہوں، آسمانوں پر جو مقرب ہے وہ بھی میں ہوں،
اور جو قیامت کے دن سب سے عظمت والا مخلوق میں ہوگا وہ بھی میں ہوں۔ اچھا بولو جی لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ کھڑا کر دیں، دونوں ہاتھ کھڑا کر دیں، اور زور دیں۔ ہر شے کو آپ کے نور سے مستنبت کیا گیا۔ استنباط ہر چیز کا ماخذ حضور کا نور ہے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلم انہ لما تعلقت ارادت الحق بایجاد خلقہ وتقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیۃ من انوار الاحدیۃ فی الحضرۃ المہدیۃ ثم صلح من العوالم كلها علوها وسفلها۔ فرمایا یہ بات دماغ میں رکھ لے کہ جب پروردگار عالم نے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ بنایا اور ان کو رزق دینے کا ارادہ فرمایا، ابرز الحقیقت المحمدیۃ، اللہ نے اپنے انوار سے حقیقت محمدیہ کو ظاہر فرمایا، پھر جو کچھ بھی بنایا اس کی اصل کو حقیقت مصطفیٰ فرما دیا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ یہ ایک بندے کی بات ہے۔ حضرت سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلم ان انوار المکونات کلھا من عرش و فرش و جنات و کرسی و حجب۔ فرمایا یہ جو عرش ہے، یہ فرش ہے، سماوات ہے، اردین ہے، عرش کرسی ہے۔ ولو جماعت کلھا، اگر تو یہ سارا کچھ اکٹھا کر لے، وجدت بادم من نور مصطفیٰ، تو تجھے حیرت ہوگی یہ سب ایک قطرہ ہوگا سمندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو اونچی آواز میں بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے بولے اور زور جی، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ اس کی رحمت کا ٹھکانہ اور کیا لگا سکتے ہو؟ ابھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پتہ ہے آپ کو کیا کہا ہے؟ معلوم ہے ابھی آپ کے رب نے آپ پر ایک ایک درود کے بدلے میں 10 مرتبہ درود بھیجا ہے آپ پر، ایک ایک بندے پر ایک ایک۔ اس ذات کی عظمت کا کیا میں آپ کو بتاؤں؟ فرمایا من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ لہو بین عینیہ براءۃ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس کے ماتھے پر مور لگا دے گا۔ اے بندہ نہ منافق ہے تو نہ ہی دوزخی۔ تو جس پر درود پڑھنے سے تمہیں تمہارا رب مردودوں سے درود بھیجے، کملے ہو کہ چلے ہو سادے ہو، رب کس پر درود بھیجتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حیرت ہے، سرکار تو سرکار ہے، سرکار تو سرکار ہے، اور اس شرق و غرب میں دنیا کے جس خطے پر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ بھی مصطفیٰ پر درود بھیجے، رب مصطفیٰ کا اس پر درود بھیجتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، کھڑا کر بات دونوں کھڑے گا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک
سی بات سناؤں میں آپ کو، ان کے علم کی بات کرو تو وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میں دوزخیوں میں سے آخری بندے کو بھی جانتا ہوں جو دوزخ میں سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ آپ کے علم کا حال یہ ہے، سماعت کا عالم یہ ہے۔ حج کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر فرماتے ہیں یلملم میقات ہے ہندوستان سے آنے والوں کی۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور ہندوستان اچ کیڑا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع بی ما لا تسمعون۔ چپ رہے عمر، جو میں دیکھتا ہوں تم سب کی مل کر آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جو میں سنتا ہوں تم سب کے مل کر کان نہیں سن سکتے، میری آنکھ دیکھتی ہے، میرے غلاموں کے غلام ادھر سے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کے علم و فضل کا حال یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے آپ سلام پھیرنے کے بعد فرماتے ہیں تم رکوع اور سجود صحیح کیا کرو، تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خضوع مجھ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم میں جس طرح آنکھوں سے دیکھتا ہوں پیٹھ سے بھی اسی طرح دے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، اچھا بولو اچھا لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کا یہ حال ہے کہ فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کا یہ حال ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے لیکن اللہ نے پوری کے پوری زمین کو پاک نہ کیا، لیکن آمنہ کا لال جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، ننھے سے قدم لگنے کی دیر تھی، رب نے زمین کے مشارق بھی پاک فرما دیے، مغارب بھی پاک فرما دیے، مسجد بھی بنا دی، اور زمین کو حضور کے قدمین سے وہ ریزیں پاکی کی عطا فرمائی کہ تمہیں آج بھی اگر پانی نہ ملے تو زمین تمہیں پاک کرنے کے لیے کافی۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ جس شہر میں ہجرت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا اس کا نام یثرب تھا، اس میں ہر طرح کی بیماری رکھی گئی، حق تعالیٰ سبحانہ انہیں خود رکھی، جگر خراب ہو جاتا تھا، کینسر ہو جاتی تھی، دمے کی امراض میں بندے مبتلا ہو جاتے تھے، اشوب چشم میں مبتلا ہو جاتے تھے، کانوں کو سنائی کم دیتا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو جایا کرتی تھی، سینہ پھول جایا کرتا تھا، لیکن حضور پر نور کی عظمت و حرمت کا اللہ کے ہاں یہ حال ہے۔ فرمایا محبوبہ زمانے بھر کی بیماریاں میں نے وہاں رکھ دی ہیں اور حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے رکھی ہے تاکہ تو وہاں پر جائے اور وہاں قدم رکھے تو تیرے قدم کی برکت سے یہ یثرب مدینہ منورہ طیبہ تابہ بن کر رہ جائے اور دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محبوب کے قدم کی عظمت کا مقام کیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ان کے بغض کو اللہ نے اپنا بغض قرار دیا ہے، ان کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں اعلان فرمایا من احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن عاطانی فقد عاطى اللہ۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جو مجھ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ تو آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ نماز اتنی کامل چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، نماز برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی، یہ برائی سے روکتی ہے، یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کی جزا رب کا بلا پردہ دیدار ہے۔ روزے کی عظمت کو دیکھیں، نماز کی عظمت کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کی عظمت کو دیکھیں کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، بندے کے اگلے پچھلے گناہوں کو یہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی اور مصطفیٰ کی محبت آ گئی۔ اور اچھا بولو، ایک گل رب غفار دیے، ایک گل میری نہیں ہے، ایک گل رب غفار دیے۔ یہ میری بات نہیں ہے یا میرا نعرہ نہیں ہے، یہ رب غفار کا ہے۔ فرمایا لولا کا یا محمد، اے حبیب اگر تمہیں تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا،
ادھر حضرت آدم سے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، یہ محبوب نو بنانا نہ مقصود ہوندا تے تین بھی نہ بناندا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے کلام کیا تو دل کے اندر یہ ارادہ نکلا، خیال کیا ہے کوئی جنا میرے جیسا جس انج گلاں کیتیاں ہون تے رب نے بھی جدے نال انج گلاں کیتیاں ہون۔ میرے کولوں تو میرا رب ڈنڈے دے بارے میں پوچھدا ہے ما تلک بجمینے کا یا موسیٰ، تیرے ہاتھ وچ کی ہے موسیٰ دس۔ یہ گلاں وی جنہاں نال رب دا تعلق ہی کوئی نہیں وہ بھی میرے کولوں پوچھدا ہے ہاتھ وچ تیرے کی ہے۔ خیال آیا ایسے پلٹ کے نیچے آنے لگے، ادھر سے دور سے آواز آئی پیچھے سے یا موسیٰ، ایتھے ہی کھلو جا جتھے کھلوتا ہے تھلے نہ جائیں پہاڑ دے۔ رک گئے، واسمع کلامی، اب تو اپنے کلام اپنے رب کا کلام سن۔ آواز آئی اخمدنی اذ مننت علیک ما یا کلامی و ایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا ترحمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یشتق الیہ ومن لم یصدقہ ومن لم یؤمن باحمد ام ہو اسمہ من النبوہ وکانت صنعتہ مردودتا الیہ۔ فرمایا موسیٰ تیرے نال جڑیاں گلاں کیتیاں او بھی صدقہ محمد دا ہے، تے نبیوں نو جڑی نبوت کی ہے او بھی صدقہ محمد دا ہے، تے جیدی رسالت بچ گئی او بھی صدقہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حضور مامور من الرسول خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ہم حضور داتا صاحب علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ہم حضور غوث اعظم فی العالمین حضرت شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی شیخ الجن والانس والملائکہ کے پیروکار ہیں، ہم اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں، اور ساری روئے زمین پر مختلف خطوں میں آنے والے سارے اولیاء نے اس بات کو ببانگے دول بیان کیا ہے، کچھ تھا تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کچھ ہے تو وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ دوسری نہ کوئی پٹی ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہم کوئی دوسرا باب کھولتے ہیں، نہ کھولنے کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی اور گلی میں جاتے ہیں، نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل اٹک گیا ہے اس ذات کے ساتھ کہ جس پر خود پروردگار عالم درود و سلام بھیجے جا رہا ہے۔ اچھا جی اور اچھا بولو، ہر چیز اسلام کے اندر جو بھی اہمیت رکھتی ہے وہ سرکار کی وجہ سے ہے۔ کان کھول کر سن لو، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے مصطفیٰ کریم کے پیاروں، حضرات بڑی بڑی عظمتوں والے بیٹھے ہیں، ان کے قدمین شریفین کے اندر جو انہوں نے نالینیں پہنی ہوئی تھی، ان کے تلوں کے نیچے جو لگنے والی مٹی ہے وہ بھی میری آنکھوں کا سرما بن جائے تو میری مغفرت کی صورت بن جائے۔ یہ بڑے بڑے عظمتوں والے حضرت قبلہ پیرے طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عارف باللہ مخلص فی اللہ مشفق و مہربان حضرت قبلہ خواجہ گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ناصر گل صاحب تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ اور علماء کرام تشریف فرمائے۔ اسماء مجھے مستحضر نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کے اسماء کم باقی حضرات کے جانتا ہوں، لیکن ان کے تابناک چہرے ان کی غلامی مصطفیٰ کا پتہ دیتے ہیں، ان کی سنجیدگی ان کے حضور علیہ السلام کے تابعدار ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ عظمتوں اور عزتوں والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو متوجہ کر کے کہتا ہوں، مسجد ہو یا کعبہ ہو یا قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو، یہ سارے وہ امور ہیں جو بندے کو رب کے مقرب کر دیتے ہیں، رب کے نزدیک کر دیتے ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم کعبہ بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، مسجد بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، نماز بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، روزہ بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے اگر اس جناب کی محبت دل میں نہ ہو، اور اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں ہو تو ٹوٹی پھوٹی مسجدیں بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ساری اچھا بولو سارے مل کر، گل ساری دو دیے نہ چار دیے، گل ساری آر دیے نہ پار دیے، گل ساری۔ میرے آقا خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب غوث الاغیاث شیخ المشائخ حضرت شیخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف ومتعن اللہ تعالیٰ بفیوزہ فی الدنیا والآخرہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر فی الدارین۔ آپ ایک ابو بکر نامی ایک قوال آیا، آپ
کی خدمت میں، اور اس نے آ کر قوالی سنائی تے قوالاں دا تے نعت خاناں دا تے مولویاں دا نام زیادہ نہ لینا، اے وچ اے بھی شامل نے، اے جدوں تقریر کر لون یا نعت پڑھ لون یا قوالی کر لون تو آخر ویلے جاندیاں ویلیاں اے آدن اجازت دیو، اس اجازت کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ لفافہ پیش کرو یا خدمت پیش کرو۔ ابو بکر نامی قوال نے جب قوالی سنا دی آپ کو، اس نے کہا بابا جی ہن مینوں اجازت دیو، آپ نے فرمایا اجازت ہے، انہوں نے کہا اجازت دیو، کیا کہا مار کے نہیں ہنسنا ہے، آستہ آستہ مسکرانے کی اجازت ہے کہ سنت رسول ہے، کیا کہا نہیں مارنا۔ پھر اس نے کہا اجازت دو، آپ نے کہا اجازت ہے، اس نے تیسری باری پھر کہا حضور اجازت دیو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، یہ نیری اجازت نال کھ نہیں ہونا، اجازت دیو، مطلب کچھ دو۔ حضرت محبوب اللہ شاہ نظام الدین اولیاء، میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے قبلہ و کعبہ، حضور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کھجور کی گٹلیاں لی، ایسے کیا اور کہا یہ لے جا، انہوں تو نظر آ رہی سن گٹلیاں کھجور دیاں، انہیں کہا بابا جی یہ لاواں گے تو جمن گیاں تو پھل دیون گیاں تو میں تو قبر وچ ہوواں گا، کوئی ایسی چیز دیو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، آپ نے فرمایا مٹھی کھول تے دیکھ، جدوں مٹھی کھول کے تکی کھجوراں دی گٹلیاں 8 سن تے 8 دیاں 8 سونے دیاں بن چکیاں، کہ دیاں بن چکیاں سن، کھجور کی وہ گٹلیاں 8 سونے کی جب اس نے دیکھی، آپ نے فرمایا یہاں سے ملتان کے رستے کے اندر ایک کنواں آتا ہے، اس کنویں تک تو نے جانا ہے میری پناہ میں، کن کھول کے سنو، دلاں دے کن کھول کے سنو، اجے تو تواڈے نال چنو عشق دیاں گلاں میں کیتیاں ہی نہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے مجمع میں 90 بندے عقل کے پابند ہوتے ہیں اور 10 بندے مشکل سے، ان 10 میں سے بھی 9 پھر تتر بتر ہوتے ہیں، ایک مشکل سے کوئی عشق کے مقابل ہوتا ہے، وگرنہ تقریر کے بعد بندے پوچھتے ہیں کیڑی گل کتھے لکھی ہوئی ہے، میں حیران ہاں صحابہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کملیو انہوں نے تو 100 تک پوری گنتی بھی نہیں سی کئیاں نو آمدی، اے باوے انہی تقریر فرما رہے سن حضرت صاحب، میں حضرت کا نام نہیں جانتا ہوں، بڑی شاندار طریقے سے آپ کی مجھ سے خرب درجے عمدہ اور پراثر تقریر فرما رہے تھے، وہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے 40,000 تینوں دین دا، یہ حضرت عثمان غنی دی گل ہے، وگرنہ اکثر صحابہ کو 100 تک گنتی نہیں آتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اٹھ ٹردا نہیں سی، حضور قافلے وچ سن، اٹھ پیچھے سی جابر بن عبداللہ دا، وہ پیچھے رہ گئے، حضور گھوڑا موڑیا اپنا پیچھے دوڑتے چلے گئے، گھوڑے نو دوڑاندے ہاں تے جابر نو کہا ٹردا کیوں نہ ہے، اکھے اٹھ نہیں ٹردا، آپ نے چپ اینج ماری اٹھ نو ٹر آئے، قافلہ پیچھے رہ گیا، جابر اگے لنگ گیا، تے جدوں اگے لنگے حضرت جابر بن عبداللہ، حضور نے فرمایا اے تیرے اٹھ نو کی ہے، اگے مرض ہے، انہوں لاغر ہے، فرمایا بیچے گا، انہوں کون خریدے گا، فرمایا میں، حضور تسا اونج لے لاؤ، فرمایا اونج نہیں لینا، خریدنا ہے، اگے حضور ٹھیک ہے، اگے میں تنوں دے بدلے دے مانگا، اگے کے دے ہوگے، اگے 5 اونٹ، کتنے اٹھ، تو جابر بن عبداللہ فرمان لگے حضور یہ کتنے ہوتے ہیں، 5 کتنے ہوتے ہیں، سانو عشق کا زمن نہیں ہوندا، اساں حضور دا نا چما جناب یا حضور دے نا دے نعرے لالمو ساڈے اپنے کئی لتاں چھت دین ساڈیاں، اے گل کتھوں کڈی ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ صاحب تشریف فرمائے مکھڈ شریف والے، ان کے گھٹنوں پر قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے میں عرض کروں عشق دیاں گلاں ہی ہور نے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ بیعت ہونے کے لیے جب پاک پٹن میں آئے تو آپ احرام باندھ کر آئے، میں تاں کیا ہے میں تاڑے نہ رجے گلاں ہی نہیں شروع کی تھیاں نہ میں کرنیاں، ایک مشتے از گھر بارے نمونہ دے رہا ہوں، آپ احرام باندھ کر بیعت کے لیے آئے اور آپ فرماتے ہیں بدا یون کی مسجد میں نے 2 رکعت نماز نفل حج کے ادا کیے، بنیت حج، جدوں میں پہلی رکعت میں کھلو کے پڑھیا الحمد شریف پڑھی تو ولد دعا لین کے بعد میرے من میں خیال گزرا کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز ہے تو میں فرید الدین کے لیے یہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کنجے مسجد سے ایک مست ملنگ بولا، اور اس مست کا نام بھی بتلا دیتا ہوں، حضرت شیخ نجیب الدین متوکل جو بابا صاحب کے سگے بھائی ہیں اور خلیفہ ہیں، وہ کنجے مسجد کے کونے سے بولے نظام العلم حجاب الاکبر، العلم حجاب الاکبر، العلم حجاب الاکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے من میں خیال گزرا نوافل کے دوران حجاب اکبر کیوں کہا گیا، اصغر کیوں نہیں کہا گیا، یہ خیال آنے کی دیر تھی، پھر آواز آئی کونے سے نظام اب یہ اصغر اکبر کے فیصلے پاک پٹن میں ہوں گے،
گلاں تے کئی دماغ وچ پھس جاندیاں عقل کدے ہوئے صد کتابو صد ورق درنار کن روئے دل را جانبے دلدار کن او کملیا 100 کتاباں تے 100 ورقاں نو اگ وچ سٹ اپنے دل دے روح نو سوئے محبوب کر لے تے جڑے محب ہوندے نا تے جڑے عاشق ہوندے نے میرے کلیجے دے ٹکڑے او اکھاں دے اتارے ہوئے جڑے بیٹھے سن رہے ہو مینوں تساں تواڈی رغبت مینوں دس رہی تواڈے اندر حضور دی محبت ہے جڑے محب تے جڑے عاشق ہوندے نا انہاں دلیلاں انہاں پیچھے ہوندیاں او دلیلاں پیچھے نہیں ہوندی اے پترو گل پھر ایک بار یاد رکھیا ہے دلیلاں انہاں پیچھے ہوندیاں حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو کسی نے کہا تھا انہیں دیتے بھی نہ اعتراض کر مارا ہے کہ حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ فرما دیا یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بتایا ہے رضویہ جلد نمبر 3 میں چلے گیا ہے کہ حضرت مجنون اولیاء اکابر میں سے تھے عشق لیلا پردہ کر رکھا تھا جس کو تحقیق کا شوق ہو اس کے لیے کافی ہے بتایا ہے رضویہ تو میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ عشق کی بات ہے حضرت مجنون رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ اے جڑی لیلا ہے کالی ہے تو کوئی محبوب بنا میں ارتوالجہ بنا میں رونے کہا تو میں نے کالی کالی دیتا تانا مارنا ہے کعبے دا غلاف بھی کالا ہے تو قرآن دے حرف بھی کالا ہے اور پترو اکھ چاہی دی ہے نا مجنو علی اکھ ہوئے تو گل کچھ اور نہ ہوئے میرے آقا میرے مولا میرے ماوا میرے قبلہ میرے کعبہ حضور غریب نواز حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ شریف نے ایک بات لکھی ہے توجہ لے سنیں فتوحات شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس دور میں بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا جاؤ جا کے لیلا نو چک کے لے آؤ میں وہ لیلا دیکھنا چاہنا ہوں جنہیں ایک کیس دی عقل پھیر کے رکھ دیتی بنو عامر قبیلے سے تھا یہ کیس اس مجروح پاک کا نام ہے کیس کیا نام ہے قاف نقطیاں والا قیس تو یہ بنو عامر کا ہے عامری ہے انہیں کیا ہو جنہیں بنو عامر دا سب تو دماغ والا جنا سی ہے بڑا لائق سی تو بڑا فائق اور یہ بھی تمہارے علم میں ہونا چاہیے ہے یہ حضرت امام حسن پاک کا رضائی بھائی بھی ہے اور اس کو مجنون کہنے والے بھی پہلے آپ ہی ہیں سمجھ آئیے ایک خواجگان کی کتابیں سنا رہا ہوں میں آپ کو تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ چک کے لے آؤ انہوں وہ لے آئے لیلا نو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا انہوں نے کہا وہ کیڑی چک کے لے آئے ہو یہ لیلا ہے 1000 لونڈیاں میرے دربار میں موجود ہیں سب سے کم درجے کی جو حسین ہے اس سے وہ بھی لاکھ درجے زیادہ حسین ہے یہ لیلا نہیں وہ مجنون والی لیلا تو لیلا بیٹھی ہوئی تھی سامنے اس کا کلیجہ پھٹ گیا انہوں نے کہا گل سنو لیلا میں ہوئی ہوں تیری مجنون والی اکھ نہیں تیری مجنون والی اکھ نہیں جنیوں اکھ لے آؤ عشق والی لاؤ اکھ منگو صدیق اکبر سے کیا کعبہ وہاں موجود نہیں تھا تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ تیری تمنا کیا ہے تو صدیق اکبر نے عرض کی النظر الی وجہک یا رسول اللہ میرے آقا ابو بکر کے سینے میں ایک تڑپ ہے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا اور زور سے بولو ہم اپنے نبی کے دیوانہ بن کے دیوانہ بولو ہم اپنے نبی کے اجے بھی نہیں لطف آیا مست ہو کے بولو ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے سردار نبی کے لجپال نبی کے غمخار نبی کے ہم سونے نبی کے مارتا ہے نہیں کرو میرے بچے ہو کتاباں ساڑھے پیچھے ہوں کوئی نہیں لکھی کتاب کسی صحابی نے پر سارے صحابہ سے کتاباں لکھیاں گیا دارا یدرب نصر ینصر سمع یسمع فتح یفتح کرم یکرم ایک شوشن یک شوشن تدخرج تدخرج باو تاو کافو لامو واو مرزو مزخلا ربا عشا عن عدافی عن علاقت تائلہ لم لما لام امر لائے نہیں ان شتیا عن لن کے ازل ایک ککھ نہیں پڑیا سی صحابی نے پر اس کے باوجود
مصطفیٰ آگے چل رہے ہیں، عثمان گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 قدم گنتے جا رہے ہیں، اور سیگے نہیں پڑے تھے، قدم گنے تھے۔ رب نے فرمایا جا محبوبہ آسائے دے تو راضی ہے، ساڑھے تو راضی۔ بولو لبیک لبیک، اور زور سے بولو، اور اچھا جی اچھا جی، سارے بولو وہ نمازیں بھی جانتے ہیں، وہ روزے بھی جانتے ہیں، وہ حج بھی جانتے ہیں۔ صحابہ تو زیادہ کعبے نو کون جاندا ہے؟ اچھا بولو، کوئی جاندا ہے؟ اچھا بولو نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ کو نظر بند کیا گیا تو جس ٹائم معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہونے تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتا گیا، تو آپ نے پگڑی بندھی ہوئی سر تے امامہ شریف، تو آپ کے چاچے کے لڑکے نے کہا کہ اے کعبہ تو ساڑھے چاچے دا پتر ہے، انہوں نے اسا اندر پڑھن نہیں دینا حضور نو، تو چاچے دا پتر ہے، کعبے دے دیر پھر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنا امامہ کھول دیا اور کھول کے اپنی آنکھوں کے آگے لٹکا دیا۔ عثمان غنی کو نہیں پتا کعبہ کیا ہے، لیکن اتھے میں نے ایک گل یاد آئی میرے مرشد کریم کی، میرے دادا مرشد ہیں بو علی شاہ قلندر، ان کا شعر بھی سناتا ہوں تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے دی بھی گل سناندا ہوں رحمۃ اللہ علیہ دی۔ حضرت ایسے کر امامہ کھول کے اپنی آنکھوں کے آگے ڈال دیا، تو آنکھوں کے آگے ڈال کر وہ جو انہوں نے عربی میں کہا، میرے آقا حضور بو علی شاہ فرماتے ہیں بگرد کعبہ کہ گردم کہ روح یار من کعبہ، کنم طواف میں ہانا ببو سنگ پائے مستارا۔ تو کوٹ مٹھن والا جنا بولے ہے بابے نے فرمایا سانو کیڑا کعبہ دسدا ہے، سانو کیڑا کعبہ دسدا ہے، ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن گلیاں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، انہوں نے جب کپڑا اپنی آنکھوں کے آگے ڈالا، ان سے پوچھا گیا کیا تم یہی کعبہ دیکھنے نہیں آئے تھے کہ اب تم اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہو کہ تمہاری نظر کعبے پر نہ پڑ جائے؟ تو حضرت عثمان غنی بول پڑے، آپ نے فرمایا بیلیو تساں سانو سمجھ ہی نہ سکے ہو، کعبے کو ہم مانتے ہیں پر جس کو مان کر مانتے ہیں جب وہی ساتھ نہیں ہے تو کعبے کو کیا دیکھنا ہے؟ تو حضور کی عزت، حضور کی حرمت، حضور کی شان سب سے زیادہ ہے۔ اے قیامت والے جڑے اور کی ہونا ہے؟ کئی سنگی میری تقریر نو ہضم نہیں کر سکتے، میں معافی منگ رہا ہوں مڑ مڑو نہ کھلو، کی ہونا ہے قیامت والے جڑے ہو؟ مولانا حسن رضا ہاں بریلوی نے قلم پن کے رکھ دیتی، فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا۔ اے وہ جنا نہیں جڑا گنڈیریاں بیچدا ہے، جے گنڈیریاں بیچنے والا بھی یہ گل کرے تو ساڈا وہ بھی امام ہے، کہ دھیان رکھنا۔ تو سارے علم و علوم کا بحر بن کر، سمندر بن کر جنے نے قلم چک کے لکھیا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میں تو انو بزرگاں دے بھی حوالے دے کے دس دیتا ہے، اولیاء نو تکو تو وہ بھی سرکار پہ کر دین، وہ گل بھی چل رہی سی، وہ گٹلیاں والی سونے والیاں۔ اٹھ آپ نے فرمایا ملتان دے راہ وچ کھوہ آندا ہے، اتھے تک تے تو میری کسٹڈی وچ جاویں گا، جدوں اتھے کھوہ تک پہنچے اگے میرے بھرا دی اگے شروع ہوندی آ باطنی حکومت، اور اس میرے بھائی دا نام ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی۔ فرمایا بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پھر تو وہاں پر 2 نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور پھر اس طرف رخ کر کے ملتان کی طرف کہنا اے بابا جی تساں نظر رکھیا ہے تو مینوں چوراں کولوں تو انہاں ڈاکوؤں کولوں بچانا۔ تو ویسے میرے موضوع کے مطابق تو سارا واقعہ نہیں سنانا ہے، پر میں سنا دیتا ہوں، گل تو میں سرکار دی سنانی ہے، پر چلو بچ سرکار دے غلاماں دی بھی سنا دیں، اتھوں بھی تانوں پتہ لگ جائے جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں،
وہ جب کنویں کے پاس گئے, کنویں تک تو ڈاکو آئے کوئی نہ, وہاں 2 نفل پڑے اور آگے نکل گئے. رستے میں ڈاکو پہ انہوں کسے نہ پوچھیا, اس ابو بکر قوال نو کسے نہ پوچھیا, ڈاکوؤں بندیاں باقیاں نو لٹ لیا, اے بچ گیا. جدوں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس پہنچے, ان کے آگے ولیوں کی اپنی ہوتی ہیں مزاج ہوتے ہیں, یاد رکھنا, یہ بھی دماغ میں رکھنا, ولیوں کے اپنے, یہ ضروری نہیں سارے دا ایک مزاج ہوئے. ایک ولی ہوگا رو بہت رہا ہوگا, اور ایک ولی ہوگا ہنس بہت رہا ہوگا. یہ دھیان رکھنا, یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں. تو کسی کی رنگت کو دیکھ کر دھوکا نہ کھا جانا, ہوتے ولی ہیں, ہوتے ولی ہیں. اب آپ نے ایک رنگ دیکھا ہوا ہو تو دوسرا, وہ جیسے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں آپ کے مرشد کے پاس سے مل کر ایک بندہ آ کر کہنے لگا, حضرت میں قافلے تے جانا ہے, تجارت واسطے جاواں. انہوں نے مرشد کو پہلے گیا بندہ شیخ احمد دباس کے پاس, حضور غوث پاک کے پیر کے پاس. انہوں نے ایسے آنکھیں بند کی, پھر کھولی, پھر فرمایا نہ جائیں قتل ہو جائے گا. وہ بندہ آ گیا پھر غوث پاک دے بولے. غوث پاک نے آنکھیں بند کی اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے, لیکن ایک بات ہے, وہ طے کرے تو پھر اجازت دوں. انہیں کہا کہ آپ نے فرمایا جتنا فائدہ ہوئے آدھا تیرا آدھا میرا. اس نے کہا جو فائدہ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا. آپ نے کیا کرنا ہوتا سی, غریبوں میں ونڈنا ہوتا سی. خیر وہ گیا, قافلے میں واپس آ گیا, مال و دولت خوب کمایا. جس ٹائم مڑ کے آیا نا تو غوث پاک دے سامنے آ کے بیٹھا, وہ دے من وچ ایک فتنہ آیا, شر پیدا ہوئی. ابلیس بڑی کتی چیز ہے, یہ خلل ملل کرنے میں ماہر ہے, اس کی ڈیوٹی یہ. اس نے دماغ کے اندر ایسا ایک چھوڑا خیال اس کے, اس نے کہا یہ کامل ہے غوث پاک, وہ کامل نہیں ہے احمد دباس. اور یاد رکھنا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا, اللہ ان کی آنکھیں بنا ہوا ہوتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو سے شریف والے بزرگ جو تھے, نائی ان کے بال کاٹ رہا تھا, یہاں تک اس نے سر صاف کیا تھا, آدھا سر صاف تھا. نائی رونے لگا, 25 سال ہو چکے, اس کا بیٹا گم ہو چکا تھا, اور وہ رونا شروع ہو گیا. بابے اور حضرت کر کے تکیا شاہ سلیمان توسوی نے, تو آپ نے فرمایا روتے کیوں؟ اس نے کہا چھڈو جی, تو تیری واری تو انو کیا ہے, میرا پتر گم ہو گیا ہے, 25 سال ہو گئے نہ وہ ملیا ہے, تساں آکھ دیں ہو اللہ کرم کرسی, کرم بھی کوئی نہیں ہویا. آپ نے فرمایا آج ہم نے کوئی دعا نہیں کرنی, جا کروں وہ کیا. وہ گیا گھر پہ. جب گھر پہ گیا, ایک نوجوان لڑکا اس کی بیوی بڑھڑی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا رو رہا ہے. اس نے کہا بیوی نو کون ہے؟ انہیں کہا جانتا نہیں ہے, یہ 25 سال پرانا گمے پتر ہی. اور نائی نے اس کو سینے سے لگایا. انہیں کہا پترا تینوں ساڑی یاد نہیں آئی؟ انہیں کہا ابا بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے, یہ تو آرام نال دسنا ہے. انہیں کہا آج پھر کیویں آ گئے؟ انہیں کہا ابا یہ 1 منٹ کا واقعہ ہوں ہی سن لو. تو اس نے کہا پتر کی؟ انہیں کہا وہ گنگا کے کنارے پر میں پیدل جا رہا تھا, ایک بابا جا آیا میرے کو. انہیں کہا پتر کر نہیں جانا؟ میں کہا میں نے تو پتہ نہیں کر ہے کتنے. انہیں کہا سانوں پتہ تینوں ماں پیو دی یاد نہیں آندی؟ میں کیا میرا ماں پیو پتہ نہیں جیندہ بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا سانوں پتہ جیندے. پھر مڑا گیا پتر چلنا نہیں ہے. میں کہا کتنے ہے کر؟ انہیں دسیا پرانی جگہ. میں کہا میرے کو اتنے پیسے ہی کوئی نہیں, کس قافلے میں جاواں, کرایہ ہی کوئی نہیں. انہیں کہا پتر ساڈے نال چل, بن کرائے تو پہنچاندے ہیں. اکھاں انہاں میریاں بند کرائیاں, ہاتھ میرا پھڑ لیا, پیراں تے پیر رکھائے, یک لک فرمایا پتر اکھاں کھول دے. میں اکھاں کھول دتیاں تو ماں میری سامنے سی. بابا غائب ہو گیا. نائی نے پوچھا پتر اس بابے دا نام کی ہے؟ انہاں کہا اتنی تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی کہ میں پوچھا تہاڈا نام کی ہے, گل تو ہوئی کوئی نہیں. انہیں کہا پترا کوئی نہ کوئی نشانی تو. انہیں کہا ابا نشانی ہے, ادھا سر مننے ہے تے ادھے تے بال ہے. میرے بچوں یہ شان ہے خدمت گاروں کو, یہ شان ہے. اچھا بولو یہ شان ہے. تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خدمتگار ہے. مولا علی خدمتگار ہے, حضرت ابوبکر صدیق خدمتگار ہے, حضرت عمر فاروق خدمتگار ہے. نہیں معلوم آپ کو؟ سرکار گھوڑے پہ بیٹھتے تو نکیل پکڑنے والے کبھی ابوبکر ہوتے کبھی عمر ہوتے. حضور نالین پہننے لگتے تو آپ کی نالین کو سیدھا کرنے کے لیے کبھی عثمان آگے ہوتے کبھی مولا علی آگے ہوتے. اور پھر یہ بعد کے لوگوں کی جن کی میں بات سنا رہا ہوں, یہ سارے بھی خدمتگار ہیں. جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم, اچھا بولو سردار کا عالم.
خیر وہ ابو بکر صاحب وہاں پر پہنچے، انہوں نے قوالی، انہوں نے کہا میں قوالی سنانی دو، حضرت دا طریقہ کار سی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی دا قوالی سامنے نہیں سن دے، بس انہوں دا اپنا رنگ سی، سونے کی کرسی پر وہ بیٹھتے تھے، سونے کی گولڈ سمجھ آئی دے تو شپ انہوں دے چل دے سن، نوٹ چوکھے سن، اور ولی بھی کامل سن، غوث سن، بابا صاحب انہوں کی تعریفاں کر دے تو صرف حضرت گل صاحب واسطے ایک واقعہ سنان لگا۔ ایک جڑے انہوں اپنے مرید نو ایک ڈنڈورا پٹوایا لاہور ملتان میں کہ پورے ملتان جا کے کہہ دے جنہیں جنتی ہونے آ کے مینوں تک لو، ہن تے گل تساں میں کر دیواں رولا پی جائے، انج ہے ولی کردے رہے نے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا جس جنتی ہونے مینوں ویکھ لو، بہاؤالدین زکریا ملتانی، لکھن والے جنے دا نام ہے بابا فرید الدین گنجے شکر، آکھو سبحان اللہ، پھر دب کے آکھو سبحان اللہ۔ لکھن والے جنے دا نام ہے بابا حضرت شیخ المشائخ فرید الدین، تو فرماندے نے بھائی بہاؤالدین نے ڈنڈورا پٹوا دیا، جس نے جنتی ہونا ہے مجھے دیکھ لو۔ اتفاق دیکھو بابا فرید پاک بھی ملتان میں تھے، آپ نے قدمہ پہ ایک غلام بیٹھا ہوا پیر پہ دباوے، آپ نے فرمایا وانجے نہ تم ہی جا کے تاکا، اس آگیا حضور مینوں کہ لوڑ ہے دیکھن دی، میں دیکھ رہا مینوں کیڑی حاجت ہے دیکھن دی، میں یہ گل بھی رمز دی ہے، یہ بھی سمجھ جاؤ۔ تو جدوں انہیں یہ گل کی تھی تو بابا صاحب نے ایک جملہ فرمایا، راوی کا نام ہے محبوب الہ شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں بابا صاحب نے اس خادم کو دیکھ کر فرمایا سنوے بھائی بہاؤالدین پر آج اللہ نے تجلی ذاتی فرمایا ہے، تو بھائی بہاؤالدین نے یہ اعلان کر دیا ہے فقیر فرید پر یہ تجلی روزانہ 1000 مرتبہ ہوتا ہے، پر فقیر فرید نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا۔ اللہ سن انہاں گلاں دی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اے میں کچھ گلاں سارے واسطے کر رہے ہیں تو کچھ خاص لوگوں واسطے کر رہے ہیں۔ سادیو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سامنے سن دے نہیں سن قوالی، انہوں نے فرمایا چل اندر آ جا۔ وہ ابو بکر قوال نو پھڑ کے اندر لے گئے، اندروں لا لئی کنڈی، کچھ گلاں ہوندیاں نے جیاں جڑیاں نہیں سنیاں جاندیاں عوام دے سامنے، یہ پکی گل ہے۔ اور یہ بھی میں تاں کہہ رہا کہ کچھ بیٹھے ہوئے ہونے نا کوئی اس طرح دے بھی ملنگ ملنگ وچ، شاید کوئی ایک دو ہو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہاں پکی گل ہے، ہستی تست حجاب تو وگرنا پیدا، ہستی تست حجاب تو وگرنا پیدا، کہ بجوز دوست دری پردہ نہاں چیزیں نیز۔ ترجمے دی میں لوڑ ہی کو نہیں، جن سے میں کر رہا ہوں باتیں وہ خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ آگے چلو، حضرت بھائی بہاؤالدین ملتانی جو آپ کے بابا صاحب بھائی فرماتے تھے، انہیں قوالی شوالی جدوں سن لئی، انہیں کہا چل نہ جا نس جا نس جا نس جا۔ اس آگے حضور یہ تو نہ دسیا نا، انہیں مولوی نو پاویں جتنے مرضی پچھوں پیسے ملے ہوئے تقریر دے، یہ تو نہیں نہ دے پی سانوں پٹرول مل گیا، وہ پھر بھی حضرت پٹرول دے ہو سکتا۔ اے ہن میری گڈی میری سنگیاں اخلاص نے فل کرا دیتی، پٹرول دی مت چلو تانوں دس دے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا، انہاں بابے نے قوالی کر کے انہیں کہا حضرت جی کوئی اجازت، انہاں کہا جا۔ یہ نہ دسیا بھی 8 کھجور دیاں گٹلیاں سونے دیاں بڑیاں میں پاک پٹنوں لے آیا، مڑ کے پھر آ گیا حضور میرے نکے نکے بچے نے ایسے کر کے بہاؤالدین نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا سنو مکار، وہ جو کنویں سے آگے تجھے ڈاکوؤں سے بچا کر لے آیا ہے تیرا باپ تھا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، اے واقعہ سنانا مقصود نہیں سی، مقصود کوئی اور سی، اور سنو کے سنانا مقصود تھی۔ جدوں ایک کم ہو گیا، بابا نظام الدین اولیاء نے فرمایا ایک دن میں نے پوچھا پاک پٹن کے راجہ سے، فرید پاک سے، حضور دسو تساں گٹلیاں تے کے پھوکیا سی جڑا وہ سونا بنی تھی؟ تو نظام پاک فرماتے ہیں میرے بابا نے مجھے فرمایا فقیر فرید نے آمنہ کے لال پر درود و سلام پڑھ کے پھونکا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اب آپ کو سمجھ میں آئیے گل ساری؟ ہم جو چشتی ہوتے ہیں، نقشبندی ہوتے ہیں، سروردی ہوتے ہیں، قادری ہوتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے
مسلمان تو اگے ہی ہوندے ہیں لیکن ساڈا مقصد یہ ہوتا ہے اولیاء نال رل کے اساں حضور تک پہنچا کیونکہ یہ لوگ حضور نال واصل نے حضور نال واصل نے تو کوئی جانو ہوئے نا تو کوئی جلدی ملاقات کرا دینا ہوں میں حضرت غریب نواز کی خدمت حاضر ہوا یا تساں مینوں ہی ملنا واسطے اے ہن اوتھے میں اخلاص تے بیٹھا سا کئی بندے انجان مینوں ملن اور انہاں دی وجہ تو ملن جڑے مینوں جان دے اجی حضور ایک بندے نے ملنا ہے جی عملے میرا دل ہی نہیں کر رہا کچھ پرابلم تکلیف کی وجہ سے لیکن وہ کہنے والا کوئی ایسا تھا ہمارے امین بھائی ہیں انہوں نے کہا جی فلانے بندے نوں ملنا ہے حضور ملنا ضروری ہے میں کہا جا یار لیا بس اینج ہی ہوندا ہے یہ اولیاء حضور دے مقرب نے یہ اولیاء حضور دے بچیاں دی مثل نے کچھ گلاں تو بابے نے کیتیاں وہ بہت ڈاڑیاں کیتیاں بابے جلال الدین رومی نے وہ تو فرماتے ہیں اولیاء اللہ آگے ڈیش کہہ دیتا ہوں ان کی مثال بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ملا ہوا ملا سکتا ہے ملا ہوا اچھا بولو ملا ہوا ملا سکتا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت عثمان غنی کے نو لے آئے سن تو نہیں پتا ایک بندے نو جنوں حضور نے فرمایا سی انہوں قتل کر دیو جتھے ملے قتل کر دیو حضرت عثمان غنی چادر وچ چھپا کے لایا انہوں یاد ہے نا حضرت حضور دے سامنے آ کے میرے حال تکو سارے چادر اتنے کی چادر نہیں میں کر کے دسا چادر پیچھے چھپایا ہوئے جنا تو حضور نو آ کے آخیا حضور جے کدے تواڈے قدماں وچ کوئی آ جائے وہ آ جائے جہدے تے تساں ناراض ہو انہوں بخش دیو گے انہوں معاف کر دیو گے حضور نبی پاک دلاں دیاں جان دے فرماندے نے ہے کتھے ہے یہ دس چادر ہٹا دیتی حضور ہے فرمایا جاؤ عثمان ہم نے معاف کر دیا ہے ملیا ہویا ملا دیندا ہے ملیا ہویا ہاں تو پترو تھڑکیا ہویا تھڑکا دیندا ہے یہ پکی گل ہے تسی کسی حرامی بندے نال دوستی رکھ لو حرامی تو مراد حرامی ہے میں ہوش نال گل کر رہا ہوں بے ہوشگی نال نہیں وہ تواڈے دماغ وچ گند پائے گا اولیاء کے بارے میں صوفیاء کے بارے میں علماء ملت اسلامیہ کے بارے میں حضور غوث پاک کے بارے میں حضور خواجہ صاحب کے بارے میں جی بس وسے پائے گا اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو داتا صاحب بم کیوں پھٹا حالانکہ جواب دے موجود ہیں جواب دے موجود ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف سے ایک کافر جو ہے وہ حجر اسود لے گیا تو سالوں تک اس کے گھر میں رہا کس مقام پر اس نے لگائے رکھا اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرتا لیکن شیطان دیکھا ہے کمزور جگہ پر وار کرے گا تو جڑا تھڑکیا ہے وہ تھڑکاندا ہے کہ جڑا ملیا ہے وہ ملاندا ہے اللہ ساڑی صحبت اچھی کرے آکھو آمین اللہ سن اولیاء دے بارے کلیئر کرے اللہ سن صوفیاء دے بارے کلیئر کرے اللہ سن اہل بیت دی محبت عطا فرمائے محرم شریف شروع ہو گیا ہے تو محرم شریف کو اور بھی بہت ساری نسبتیں ہیں تو اہل بیت سے بھی نسبت ہے اہل بیت کی بھی محبت کم نہ ہونے دینا جس آقا و مولا کی تم نے شان سنی ہے نا ابھی ابھی کہ انہاں تو بڑا شانہ والا مخلوق وچ کوئی نہیں مخلوق وچ اچھا بولو تو اس محبوب دی اہل بیت دی عظمت بھی نہ بھولنا اور اہل بیت دی کلیئر لوگوں دی نشانی یہ ہے پر جدوں اہل بیت دا نام لیا جائے تو میں ویسے ان کو چہروں سے پہچان لیتا ہوں جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ جاؤ کہ وہ حضور کا وفادار ہے صحابہ پاک دی بھی میں نے تذکرہ کیا ہے صحابہ پاک دے بارے بھی خلل ملل نہ لے آنا حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھیں ہیں عمر میرے کان ہے علی میری جان ہے حضور نے فرمایا حسن و حسین حسن اور فرمایا دو میں میرے چنے پھر فرمایا سیدہ شباب آل جنہ یہ جنت یا جوانہ دے سردار نے پھر فرمایا اے جڑی تھی ہے میری میرے جگر دا اچھا بولو جگر دا پھر فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی پھر فرمایا جدھر یہ رحمت سے دیکھتی ہے رب بھی ادھر رحمت سے دیکھتا ہے پھر فرمایا جو جس سے یہ ناراض ہوتی ہے رب بھی ناراض ہوتا ہے یہ گلاں ذہن چ رکھنیاں پھر فرمایا جس نے ان سے محبت کی حسن سے حسین سے وآباہما ان کے ابو سے محبت کی وامہما ان کی امی سے محبت کی انہو معی فی جنتی فی درجاتی قیامت کے دن وہ میرے درجے میں یہاں میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں میرے بنگلے میں
قیامت کے دن وہ میرے بنگلے میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اہل بیت سے محبت کرو گے؟ زندہ آباد. صحابہ سے محبت؟ حضرت ابوبکر پاک سے، حضرت عمر پاک سے، حضرت عثمان غنی پاک سے، حضرت مولا مرتضیٰ پاک سے، سیدہ زہرا پاک سے، حسن پاک سے، حسین پاک سے، حضور غوث پاک سے، حضرت خواجہ معین پاک سے، حضرت بابا فرید پاک سے، میرے آقا داتا پاک سے، کل اولیاء سے محبت رکھنی. اور فقیر بننا ہے، درویش بننا ہے. اساں تو انہاں دے مانی ہاں. ایتھے بھی ہن اے مکھڈ شریف تو حضرت صاحب تشریف فرمان ہے، یہ سارے بھی حضرات چشتی نے. پتہ ہے نا جنہاں دا اساں نام لیندے ہاں، حضرت محبوب الہ شاہ نظام الدین اولیاء، وہ تو پترو فوائد شریف وچ لکھیا ہوا ہے کہ آپ تشریف فرما سن، آپ دے کول حضرت امیر خسرو، حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دلوی، حضرت خواجہ سید محمد علی، حضرت احمد اقبال شیخ وہ تشریف فرما سن. تے سامنے دروازہ کھلے اسی یعنی پردہ ہٹے اسی، تو آپ ایک باری اٹھ کے ہنج کھلوتے، ہاتھ بڑھ گئے، موڑ بیٹھ گئے، پھر کھلوتے، پھر بیٹھ گئے. 7 باری کیتا آپ نے اس کو. کتنی باری؟ ویسے ایک روایت میں 9 مرتبہ ہے، چلو 7 علی منو، تھوڑی منو صحیح. 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں انج کر کے منہ کے ہاتھ رکھ کے میں عرض کی تھی، حضور اگر یہ بات بیان کرنا ہمارے حق میں بھلی ہے تو فرمائیں، وگرنہ مجھے معاف کریں، میں نے پوچھا کیوں ہے. آپ کس سبب سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بیٹھے؟ آپ نے فرمایا ونج ونج کے جا کے دیکھ، جا کے باہر کی. فرماتے ہیں میں باہر آ کے دیکھا کوئی بندہ بھی نہیں سی. میں اندر آیا، میں کہا حضور کوئی بھی نہیں. فرمایا کچھ تو ہوگا. میں نے کہا حضور ایک کتا تھا. فرمایا 7 باری وہ دروازے دے سامنے آیا تو میں او دی تعظیم وچ اٹھیا. سنیں آپ فرماندے حضرت امیر خسرو میں نے عرض کی حضور کیا سبب تھا؟ فرمایا 70 سال پہلے پاک پٹن کی گلی میں اس رنگ کا کتا میں نے دیکھا تھا. تساں سبحان اللہ ٹھلی کی تھی. تو ان میں کوئی گل سمجھانا چاہنا، اساں جنہاں لوکاں دے مانی ہاں وہ تو جناب پیر دی گلی دے کتے جیسا کتا تک کے بھی ادب کر دیں. حضور کی اولاد سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. نبی پاک یہ تو اولاد ہے، لہذا تساں سارے میں مشورہ دے کے جا رہے ہیں. نشانی صحابہ پاک دا بھی ذکر ہوئے تو چہرہ گلاب بن جائے. کہ حلالی بندے دی نشانی دس رہے ہیں چہرہ. ہاں تو جدوں پھر اہل بیت دا ذکر ہوئے اس گلاب وچوں خوشبو نکلنا چاہیے. اے کیا جیسے ہی مولا علی کو ذکر سنا منہ بن گیا جی میں چمیاں کریلا ہوں ہے. انج نہیں. فرمایا علی ان علیجن لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری. فرمایا یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کے بال میرے بال ہیں، اور رب نے میری اولاد اس کے صلب سے پیدا فرمایا. اور اچھا پھر بولو جی نعرہ، پھر بولو جی. ہنج بولو اے تاں جے دوجے بھی پریشان ہو جان بے ایمان کے ذکر دے کر دے. نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اے نہیں ہن دیکھو میں سیدنا عثمان غنی دا ذکر کیتا ہے، کوئی ذرا برابر لچک سی میرے لہجے میں؟ بولو منہ تساں بولو. کوئی فرق دیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر پاک کا نام لے ہے، ہمارے چہرے پہ کوئی خلل دیکھا ہے؟ تو پھر مولا علی کے نام پر بھی خلل ہے. یہ کچھ مصیبتیں چل رہی ہیں ہمارے درمیان. اساں کون ہوندے ہیں 1442 ہجری کون اساں اپنی حیثیت پہلے بیان کراں کہ اساں انہاں وچ وزن کر سکاں. کون؟ کیا اس ابو بکر کا مقام ہم طے کریں گے جس کے لیے رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے کسی کے مال اور کسی کی جان نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے نفع دیا. سیدنا عمر فاروق کے لیے حضور نے فرمایا ہے اے میری مراد ہے تے حق دی زبان تے جاری و ساری ہے. تو عثمان غنی کے لیے فرمایا ہے او میریاں چلتیاں ہون اور تمہیں ایک ایک دے نکاح وچ دے دے مان. تو مولا علی کے لیے فرمایا علی
تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ بولو نعرہ توقیف، ہن بولو نعرہ حیدری۔ اہل بیت میں بھی محبت رکھنی۔ محرم شریف ہے، ہر بندے دے گھر بھی ختم ہونا چاہیے شہزادیاں واسطے۔ ضروری نہیں کہ کوئی مولوی صاحب نو بلا کے تقریر کراؤ تو پورا، ہر بندے کو پیسے نہیں ہوندے، غریب غربے لوگ زیادہ نے، گھر وچ بناؤ، کوئی لنگر پانی بناؤ، کوئی حلوا بناؤ، اپنے بچیاں نو کھلاؤ، اودے تے سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، حسنین کریمین دا نام لاؤ، اپنی بچیاں نو دسو حسن کون ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ حسین کون ہے، انہیں نصیحت کرو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی تصویر کا نام حسن ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی تصویر کا نام حسین ہے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ہم جس امام کے نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک سینے تک مشابہ، سینے تک تصویر مصطفیٰ کا نام حسن ہے، پھر وہاں سے قدموں تک تصویر مصطفیٰ کا نام حسین ہے۔ اور میں تو اسے مسلمان کیا بندے دا پتر بھی نہ سمجھنا، انہاں دوہاں پراواں دے نام تے جدے متھے تے بل آوے۔ پترو، چشتی اور نقشبندی اور سروردی اور قادری ہونا بعد وچ ہے، محمدی ہونا پہلے ہے۔ تسی تاں رہ جاؤ گے نقشبندی قادری جدوں پہلے محمدی رہو گے، تو محمدی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی اولاد سے محبت شرط ہے۔ پھر بولو محبت۔ اعلیٰ حضرت رو رو کے کہہ رہے ہیں، سنیں کوئی اعلیٰ حضرت کی بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ، ان، اور بولو بولو ان، اینج کر کے بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندوں مثال گل۔ یا رسول اللہ، آپ کو دو کا صدقہ حسن اور حسین کا، قیامت کے دن جب آپ آئیں تو محمد رضا پر ایسی نظر کریں کہ یہ گلاب کی طرح ہنسنا شروع کر دے۔ اے اہل بیت دی محبت جڑی ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ تے کوئی تمرہ بازی ہوئے، یا صحابہ دی شان وچ کوئی نقص وارد ہوئے، یا تساں کوئی نقص کڈن دی کوشش کرو۔ امت میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جس کے وقت اتنی بلندی تک پہنچے ہوں جتنی بلندی تک ان افراد کے بلا پہنچ چکے ہیں۔ وہ تو اٹھتے تھے تو ان کو زیارت قبلۃ القبلہ ہوتی تھی، کعبۃ الکعبہ کی زیارت کرتے تھے، بلکہ اجے بھی میں کٹ بول رہے ہیں، وہ خدا دے قبلے دی زیارت کرتے تھے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں عاموں کا قبلہ اور ہے، خاصوں کا قبلہ اور ہے۔ عام لوگوں کا قبلہ صرف دیواریں ہیں کعبے کی، اور خاص لوگ کعبے کے نور کا طواف کرتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اور پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں انبیاء کا قبلہ بھی اس سے بلند ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس طرح اللہ کا بھی قبلہ ہے، فرمایا اللہ کا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ گاہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ توجہ گاہ، جہاں توجہ کی جاتی ہے۔ اللہ حضور کے چہرے پر متوجہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں میں نے اپنا پورا زور لگایا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں بالکل حضور کا غلام بن کے گفتگو کروں۔ یہ نہیں کہ میری گفتگو کو سننے کے بعد تمہارا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو۔ اہل بیت کے معاملے میں بھی اوکے، اور صحابہ کے معاملے میں بھی اوکے، اور اہل بیت کا ذکر بھی، چونکہ اب محرم شریف کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی یہ محرم شروع ہے، تو چاند تو ہو گیا ہے نا، محرم شریف شروع ہے۔ محرم شریف کو ایک خاص نسبت ہے نواسہ رسول سے، خاص نسبت ہے نواسہ رسول سے۔ اس میں ٹھیک ٹکا کے ذکر اہل بیت کا بھی ہونا چاہیے، اصحاب کا بھی ہونا چاہیے، اور اصحاب کا ہم ویسے بھی سارا سال اہل سنت والجماعت کے لوگ کرتے ہیں، اور مختلف ایام ہم مناتے ہیں، یوم سیدنا صدیق اکبر، یوم سیدنا عمر فاروق، یوم سیدنا عثمان غنی، یوم سیدنا مولا مرتضیٰ۔ اسی طرح ہمیں نواسہ رسول کا ذکر بھی ٹھوک کے کرنا چاہیے، ٹھوک کے، اور خوش ہو کر۔ حسین ہمارے سردار ہیں، اچھا بولو حسن پاک، ہاں فرمایا جنتیوں کے، تو سن جنتی ہو نا، آکھو انشاءاللہ، اور گمان چنگا رکھو، امید چنگی رکھو،
اور انہاں نال محبت رکھو. اپنے سرداراں دا ذکر گج وج کے کریدا ہے تے نالے فطرت بھی یہی ہے. فطرت بھی بے شک دیکھو حضور غریب نواز جلوہ گھر ہے نا یہ فطرت ہے. یہاں جو حضرات ان حضرت صاحب قبلہ عالم کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں ساریاں پیراں دا میں نام لیندا رہوں. جدوں انہاں دا نام لواں گا انہاں نوں خوشی ہوئے گی. اچھا بولو ایمان نال دسو. ایسے میرے دو چار سنگیت بیٹھے ہوئے سلسلے دے میں جدی مرضی ہے تعریف کرتا رہا لیکن کوئی اگر میرا نام لوے گا تو انہوں خوشی ہوئے گی. یہ فطرت ہے. یہ کدے چ ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی دوجے دا منکر ہوندا ہے. منکر نہیں. مثلا اساں داتا صاحب نوں مندے ہاں کہ نہیں؟ اچھا بولو. لیکن غوث پاک نوں بھی مندے ہیں تے بابا فرید پاک نوں بھی. لیکن چشتی حضرات جتنا مچل دین بابا فرید پاک دے نام تے کیا اتنا غوث پاک دے یا داتا صاحب دے نام تے مچل دین نہیں. لیکن وہ منکر تے نہیں. ہرگز منکر نہیں. یہ فطرت ہے. یہ کیے فطرت. تو فطرت کا جب یہ تقاضا ہے تو پھر جنتی بندے کو اہل بیت کا نام ٹکا کے لینا چاہیے کیونکہ جنت کا خاص تعلق ہے اہل بیت سے. ہاں وہ سردار نے سرداراں دا ذکر ٹھوک بجا کے کرنا چاہیے. میں آخر میں یہ مگیاں شہر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا شکر گزار ہوتا ہوں. آپ بوڑھوں کا بچوں کا جوانوں کا اٹھنا نہیں بدنظمی نہ کرنا. بھی بات سن لینا. پھر میں بالخصوص آپ کا شکریہ جلدی پہلے ادا کر دیا. پھر میں بالخصوص عز قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا انتہا درجے کے مخلص و مہربان. میری اگرچہ حضرت سے طویل ملاقات کوئی نہیں ہے لیکن حضرت کی گفتگو مبارک شنید ہوتی رہتی ہے. مجھے وہاں میرے ساتھی بتاتے رہتے ہیں آپ کی للہیت آپ کا خلوص اور آپ کا تقوی آپ کی ورع اور آپ کے اندر جو ملنساری اور عجز و انکساری ہے وہ عکاسی کرتی ہے خواجگان چشت کی. اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قاسم فیضان خواجگان چشتیہ ہے. اللہ پاک آپ کا سایہ نہ صرف مجھ اس خطے پر اور اہل اسلام کو سلامت رکھے. عز صاحب قبلہ غریب نواز بندہ نواز آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں بے پناہ. حضرات علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں بے پناہ. کوئی میری کوئی غلطی ہوئی ہوئے معاف کرنا. لیکن جڑیاں گلاں میں عشق والیاں کیتیاں انہاں چ کوئی نہ معافی جے نہ میں منگنی جے. وہ بلکہ میں تھوڑا جے کم دبایا ہے اور دبانا چاہیے سی. حضور دی محبت نہیں